قطر کی سٹوری پہ جو ہے نا کلاس صاحب کے وہ لے لیں گے بالکل وہاں ہم اب ڈیفینیٹلی اس کا ذکر کریں گے. کلاس صاحب یہ جو تلوار کے شکار کی خبریں دمادم چلتی آ رہی قطری شہزادوں کے حوالے سے، عوام تو بیچاری بڑی پریشان ہوگی. ذرا بھگتر کی حالت تو پہلے مجھے بتا دیں. ایک میں بڑا دل چاہتا ہے، میں حیران ہوں کہ ان کو لے جایا کس روڈ سے گیا ہوگا قطری شہزادوں کو، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو 10 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو بکھر جانے میں، اور رستے میں آپ جس طرح جاتے ہیں روزانہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ لوگ بیچارے جو ہیں مرتے ہیں اس روڈز پہ. روڈز ایگزسٹ نہیں کرتے، اتنا گندا روڈ ہے. یہاں سے آپ چلیں نا اسلام آباد سے، یہاں تلا گنگ میاں والی آگے جائیں اس بکھر لیا مظفر گڑھ راجن پور تک، تو سڑک تو آپ کو وہاں ملتی نہیں ہے، 1 وے روڈ ہے، بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. سو ایک تو میں پریشان ہوں یہ کیسے لے کے گئے تھے. لے بھی گئے ہیں، داد دیں ویسے ساؤتھ کے لوگوں کو کہتے ہیں جناب یہ ماریں کھاتے رہتے ہیں، ایجیٹیٹ نہیں کرتے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بکھر کے کسانوں نے کھڑے ہو کے مظاہرے کیے ہیں کہ ہماری آپ یہ فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں، کسی کا رزق آپ یہاں جلا رہے ہیں. مطلب جلانے سے مراد ہے کہ آپ وہاں کے اندر سے جاتے ہوں گے، آپ نے اچھا ہانکے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے، کچھ ہانکتے ہوں گے شکار، کچھ گولیاں چلاتے ہوں گے وٹ ایور. سو بکھر کے لوگ باہر نکلیں جناب ہماری فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، خدا کا خوف کریں. اپنے ملک میں قطری ہمارے شہزادوں کے رول دیکھیں، وہاں پہ ٹریفک کی اگر آپ ایک خلاف ورزی کر لیں نا عامر صاحب، ایکسیڈنٹ کر لیں، اگر آپ نے گاڑی کو آپ نے اگلے 5-10 منٹس میں نہیں ہٹایا وہاں سے تو 1000 آپ کو قطری ریال جرمانہ. صحیح جی. اپنے میں اور بھائی آپ کو لمبی لسٹ دے سکتا ہوں کہ صرف ان کے جرمانے بتا رہا ہوں جو اگر آپ ٹریفک وائلیشنز کے ہیں. 1000 ریال ہے، وہاں پہ 300 ریال ہے، 500 ریال. اپنے ہاں تو یہ شہزادے جو ہیں ایک چھوٹی سی ٹریفک کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے. یہاں پہ انہوں نے جناب پورے کا پورا بکھر کے کھیت ہیں اور یہ لوگ ہیں جو بیچارے باہر نکلے ہوئے ہیں. ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اوور ٹو عامر صاحب، کہ ابھی انہوں نے یہ قطر جو ہے انہوں نے یہ انڈیا کے ساتھ ڈیل سائن کیے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انڈیاز کے اور ان کے ریلیشن شپ پہ. اگین دنیا کے ہر ملک کو رائٹ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں، انڈینز کو بھی کرنا چاہیے. اب ان سے وہ کیا لے رہے ہیں اور ہم کیا لے رہے ہیں. ہم نے ان سے قطری شہزادوں سے خط لیا ہے کہ ہمیں وہ طوطے کی جان اس میں پھنس گئی پنجرے میں آ گئی ہے تو ایک ہمیں خط دیں. بدلے لیا ویسے کلاس صاحب یہ بھی تو بتائیں. انہوں نے اسی کے بدلے دیا نا. یہ جو دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں گئے وہاں مسئلہ ہوا، اس کو قطری شہزادے کو اس نے پرائم منسٹر آفس فون کیا، جناب 1 منٹ میں ساری کی ساری چیزیں وہاں کلیئر کر دی گئی، ان کو اجازت مل گئی. اب یہاں پہ یہ ایک لیٹر لے کے آئے ہیں، اس کے بدلے یہ قطری شہزادے وہاں پہ وہ شکار فرما رہے ہیں. انڈینز کیا کرتے ہیں؟ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ فرام دا انڈینز. یہ ان کی ڈیل ہوئی ہے اور یہ 3 دسمبر کی ڈیل ہے ان کی قطر کی اور انڈیا کی. یہ لمبی مطلب چیز ہے، میں اس میں نہیں جاتا، صرف ایک چیز بتا رہا ہوں. اور بڑے سارے معاہدے ہوئے ہیں انڈینز کے، MOU سائن ہوئے ہیں. اس قطر پرائم منسٹر نے یہ انڈیا کو آفر کی ہے، قطر کے پرائم منسٹر نے، کہ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ آپ کو فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے قطر میں 2022 میں. آپ ایسے کریں کہ یہاں پہ اگین قطر میں آپ کی انفراسٹرکچر کی اور اس کی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں، انڈیا آئے اور اس کو ایکسپلائٹ کرے، استعمال کرے. مطلب کہ آپ آئیں، اپنی مین پاور بھی بھیجیں، اپنے لوگ بھی بھیجیں، اپنے بزنسز یا کنٹریکٹس بھی لیں. اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ ان کو رائٹ ہے انڈینز کو، یہ قطر کو، کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے کریں. اور بھی بڑی ساری چیزیں انہوں نے آفر کی ہیں انڈیا کو. اور ہم ان سے کیا لے کے آتے ہیں؟ ایک لیٹر لے کے آتے ہیں. اس کے بعد انڈینز کیا لیتے ہیں؟ اپنے ورکرز کے لیے ڈیل لیتے ہیں تاکہ جو یہ ان کے ہیں وہ جا سکیں. ایک لطیفہ مشہور ہے بڑا مختصر ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی رہ گئے ہیں. لطیفہ یہ ہے کہ جب یہ پاکستانی جاتے ہیں نا، انہوں نے ڈیل کرنی ہو باہر انٹرنیشنل معاہدے، تو پہلے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا حصہ کیا ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں، انڈینز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ کرنے جاتے ہیں پہلے پوری ڈیل کر لیتے ہیں، ڈیل سائن ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اب ہمارا حصہ دیں. یہ فرق ہے. پہلے اپنے ملک کے مفادات وہ اس کو کور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا حصہ قدر ہے. ہمارے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں ایک خط دے دیں، اس خط کے بدلے سب کچھ لے لیں. زیادہ بھاری نہیں ہو گیا عامر صاحب؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں جو قطر کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے یہ ذاتی کام ہے یا ملک کے مفاد میں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو کلین لائن ہی رہ گی. اور اب تو یہ سپریم کورٹ کے اندر زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ یہ ثبوت دے دیے گئے ہیں کہ یہ جو رائل فیملی ہے یہ پرائم منسٹر نے کی کہ پارٹنرز ہیں، یہ پارٹنرز ہیں. اب یہ ان کو یہ تو دینا یہ کسی قسم کی وہ ہے. اور یہ سب سے بڑی خرابی میاں نواز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ کی ہوئی ہے کہ یہ ذاتی اور قومی مفاد کا ایک تفریق ہی نہیں اب رہ گئی ہے. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ انہوں نے اس دفعہ پرائم منسٹر کا پورٹ فولیو اپنے پاس خاص طور پہ کیوں رکھا ہوا ہے ابھی تک، کہ بھٹو صاحب کا بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ بڑی فارن افیئرز میں اپنا انٹرسٹ لیتی تھی، سمجھ آتی تھی. یہ نہیں لیتے اتنا زیادہ، مگر وہ رکھا صرف مجھے اب یہ شک پڑتا ہے اس لیے بھی ہے کہ ان کے ذاتی مراسم ہے سعودی عربیہ سے، ان کے ذاتی مراسم ہے UAE سے، ان کے ذاتی مراسم ہے قطر سے. تو ساری فائلیں جب آپ کے پاس پورٹ فولیو کا منصب اس کا وزارت خارجہ کا آپ کے پاس ہوتا ہے، ساری فائلیں آپ کے پاس آتی ہیں.
सो आप साइन करते हैं कि किस शहजादे को क्या देना है। सो हमें नहीं पता है सऊदी अरेबिया से जो पॉलिसी बन रही है वो इनके जाती मुफाद में बन रही है या मुल्की मुफाद में बन रही है, कौम के बिल्कुल मुफाद में सही है, बन रही है। और इनका नुकसान भी पूरा करें, ये आप बखर के गरीब ये किसानों के जिनकी नुकसान खड़ी पूरे फसलें तबाह हो करें। गई हैं। ये उनसे कतरी शहजादों से भी हमारी इल्तजा ही कर सकते हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से दोस्तें हैं, मेहरबानी फरमाएं, गरीब लोग हैं ये, इनकी सारे साल की फसल का इन्हिसार बैरन एरिया है, ड्राई एरियाज हैं, इनको मेहरबानी फरमाएं, इनकी कंपनसेशन करें, इनको कुछ दें वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, जो खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं यकीन उसके तौर पे हुकूमत को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, समझ नहीं आती ये ज़ाती मुफाद है या मुल्की मुफाद, लेकिन एक आम पाकिस्तानी यकीनी तौर पे ये जानता है कि ये सिर्फ ज़ाती मुफाद है, मुल्की मुफाद इसमें कहीं नहीं है। इसके